ایک خوف اور بہت زیادہ لوگوں کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے اور ہر وقت لاحق رہتا ہے، بلکہ لوگ اسی خوف میں موت تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ خوف ہے موت کا خوف۔ کیا یہ خوف جینون ہے یا نان جینون ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں ارشاد بھی ہوا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے، اور موت تو اس کی رہائی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ جیل ہے مومن کے لیے۔ جیل میں مرضی آپ کی نہیں چلتی، ایک ٹائم ٹیبل ہے، جو ملے گا وہ کھائیں گے، جو ٹائم ہوگا وہ اس ٹائم آپ اٹھیں گے اس حساب سے۔ تو مومن کے لیے دنیا بھی ایک قید خانہ ہے کہ وہاں اس کو بتا دیا گیا کہ تمہارے یہ حدود و قیود ہیں، تمہیں یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اس طرح رہنا ہے اور اس طرح نہیں رہنا۔ اور موت تو آزادی کا دن ہے، اچھا، قید خانے سے رہائی کا دن ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ واہ۔ تو جب آپ کو انعام ملنے کا دن ہو، گفٹ ملنے کا دن ہو، رہائی کا دن ہو، تو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے یا غم کا دن ہوتا ہے؟ خوشی کا دن۔ اب اس بات کو ایک دن میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، میں بڑا خوفزدہ رہتا تھا موت کے اس ڈر کی وجہ سے، تو میں چلا گیا بابا جی کے پاس اپنے، میں نے کہا حضور یہ خوف ختم نہیں ہوتا موت کا، اب عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے، اب رات کو اگر کہیں کوئی کروٹ لیتے ہوئے کوئی پین شروع ہو جائے تو لگتا ہے کہ کہیں بلاوا آ تو نہیں گیا۔ تو پہلے جوانی تھی ذرا ایک، اب ذرا ڈر لگتا ہے۔ بتائیں نا مجھے کہ یہ خوف کیسے ختم موت کا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا موت سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے ایک بات بتاؤ، تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ تو انتقال ہو گیا، وہاں چلے گئے۔ نانا کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی چلے گئے۔ دادا کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی چلے گئے۔ نانی کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی چلی گئے۔ اچھا تمہارے خالو کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی چلے گئے۔ چچا کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی چلے گئے۔ وہ ایک ایک کر کے رشتہ دار جو میرے پوچھتے رہے، جو میں بتاتا رہا، وہ رخصت کہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ بابا فرید کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی ادھر ہیں۔ خواجہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی ادھر ہی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ غوث پاک کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی ادھر ہی ہیں۔ صحابہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی ادھر ہی ہیں۔ پھر وہ یوں پوچھتے چلے گئے۔ پھر پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، تمہارے محبت کرنے والے زیادہ یہاں ہیں یا وہاں ہیں؟ اللہ 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 اللہ، کیا سچی بات۔ میں نے کہا وہاں زیادہ ہیں۔ کہنے لگے اچھا یہاں جو پیچھے رہ جائیں گے انہوں نے کون سا سدا یہاں رہنا ہے؟ بھائی ایک ایک کر کے انہوں نے بھی تو آ ہی جانا ہے۔ تو جہاں زیادہ لوگ ہیں، زیادہ اپنے ہیں، ان میں جانے میں ڈر کس بات کا؟ واہ 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 واہ۔ یہاں تو مصائب، آلام، چیزیں سب ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو رہائی کا دن ہے۔ واہ۔ اسی لیے تو عرس کہا جاتا ہے، اسی لیے تو وصال کہا جاتا ہے، واہ، کہ انتقال کہا جاتا ہے، کہ بندہ منتقل ہو گیا، شفٹ ہو گیا، شفٹ ہو گیا۔ تو یہ خوشی کا دن ہے یا ڈر کا دن ہے؟ ایک اچھی جگہ جا رہا ہے تو ایک عاشق کے لیے اس سے بڑی کیا معراج ہوگی کہ آقا کریم علیہ السلام کا قبر میں دیدار ہوگا۔ تو وہ تو خوشی کا دن ہے اس کے لیے۔ اللہ والے تو اس دن کا انتظار کرتے، انہیں پتہ ہے کہ وہاں تو وہ جلوہ ہی جلوہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکوکاروں کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ واہ۔ انہیں تو جنتی اوڑھنا بچھونا بھی ملے گا۔ فرمایا جائے گا ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اور قیامت کے دن جب نیکوکاروں کو اٹھایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کتنا وقت سوئے تھے، تو وہ کہیں گے کہ یہی کوئی عصر اور مغرب کے مابین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتایا جائے گا صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے، زمانے گزر گئے۔ تو ایسی آنکھ لگی اور آنکھ کھلی محشر ہو گیا۔ تو نیکوکاروں کے لیے تو راحت ہی راحت ہے۔ قیامت کے دن بھی حضور کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، وہ جنت میں اعلیٰ نعمتیں ان کے لیے ہیں۔ تو انہیں خوف زدہ ہونا چاہیے یا انہیں اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ
اللہ کے اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریق پر بندہ اپنی زندگی گزارے، اپنی کوشش پوری کرتا رہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر بحیثیت انسان کوئی غلطی ہو بھی جائے توبہ کر لے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔